میت کے مال کو جو وارثوں کی طرف منتقل ہوتا ہے میراث اور ارث کہتے ہیں. اس کو ترکہ بھی کہا جاتا ہے. ترکہ کا لفظ ترکہ سے ہے جس کا معنی ہے چھوڑ جانا. مال متروکہ کا کیا معنی ہے کہ ایک شخص جو خود مر گیا اور اپنے پیچھے مال چھوڑ گیا، چھوڑا ہوا مال. مال متروکہ کا معنی چھوڑا ہوا مال، یعنی مرنے کے بعد دنیا میں چھوڑا ہوا. وراثت کی تقسیم کے علم کو اسلام میں علم الفرائض اور علم المیراث کہا جاتا ہے. یعنی یہ علم جاننا بھی ضروری ہے اور فرض کی حد تک ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم الفرائض اور قرآن خود سیکھو اور اوروں کو سکھلاؤ، اس لیے کہ میں وفات پانے والا ہوں. یعنی اس علم کا درجہ کس کے برابر رکھا؟ قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کے برابر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم 3 ہیں، ان کے سوا جو کچھ ہے وہ زائد ہے. نمبر 1 آیات محکمات کا علم، نمبر 2 سنت قائمہ، اور نمبر 3 انصاف کے ساتھ ورثے کی تقسیم. اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں محض اخلاقیات پر ہی زور نہیں، صرف یہ نہیں کہا نماز پڑھو اچھی طرح بات کرو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حقوق کی ادائیگی پر بھی بہت زور دیا گیا. تو گویا علم المیراث یا علم الفرائض کا سیکھنا فرض کفایہ ہے. اگر مسلمانوں کے کسی گروہ میں چند لوگ اس علم کی تفصیلات سیکھ لیتے ہیں تو باقی بھی گناہگار نہیں ہوں گے، باقیوں کی ذمہ داری بھی پوری ہو جائے گی. اور اگر کوئی نہیں سیکھتا تو سب اجتماعی طور پر گناہگار ہوں گے. اس لیے کچھ لوگوں کو اس کا ماہر بہرحال ہونا چاہیے. تیسری بات یہ کہ میراث میں صرف مردوں کا حصہ نہیں ہوتا، خواتین بھی اس کی حقدار ہوتی ہیں. چوتھی بات یہ کہ کتاب و سنت میں جن وارثوں کے حصے مقرر کر دیے گئے ہیں ان کو ذوی الفروض کہتے ہیں. ذوی الفروض کی ادائیگی کے بعد جو حصے بچ جاتے ہیں وہ اسبہ کو ملتے ہیں. عین صاد بے ہے. اسبہ میت کے قریب ترین رشتہ دار مرد کو کہتے ہیں، جیسے چچا کے بیٹے وغیرہ. تقسیم کے وقت سب سے پہلے اسبہ اولاد سے دیکھا جائے گا، پھر اوپر کی طرف سے، پھر چچاؤں میں سے، پھر ان کے بیٹوں میں سے. وراثت زندگی میں تقسیم نہیں ہوتی، وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے، اس لیے اس کو ترکہ بھی کہتے ہیں نا. ترکہ کا مطلب چھوڑی ہوئی چیز. پھر یہ کہ جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہو اس کی موت کے وقت تمام ورثاء کا زندہ ہونا ضروری ہے. مرے ہوئے شخص کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا، یا پھر اس کی اولاد کو. وارث کا اگر میت کے فوراً بعد یا کچھ عرصے بعد انتقال ہو جائے تو بھی وہ وراثت کا حقدار ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ مثلا باپ سویرے فوت ہوا اور بیٹا شام کو ہو گیا. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا، آپ کو معلوم ہے بعض اوقات ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو یہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ پہلے کون گیا اور بعد میں کون گیا. کیونکہ اگر وہ باپ بیٹا ہو مثلا تو ایک دوسرے کا پھر حصہ دار ان کو بننا ہے ان کے مال میں سے. کیونکہ اگر ایک شخص کی وفات کے بعد دوسرا فوت ہوتا ہے تو بعد میں فوت ہونے والا پہلے کا وارث بن جاتا ہے، اور پھر اگرچہ وہ بھی فوت ہو جائے لیکن اس کے حصے کا مال پھر اس کے آگے اولاد وغیرہ میں تقسیم ہو جائے گا. میراث ہر حال میں تقسیم ہونی چاہیے، خواہ کم ہو یا زیادہ ہو. وراثت کا قانون ہر قسم کے اموال پہ لاگو ہوگا، خواہ موویبل پراپرٹی ہو یا اموویبل، منقولہ جائیداد ہو یا غیر منقولہ جائیداد.